بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 26 ہے۔ فی بنی سعد مضمون کا آج دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کر رہی تھی کہ جب تمام ساتھیوں نے، میرے ہمراہیوں نے بچے گود لے لیے، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، تو اپنے شوہر سے کہہ کر انہوں نے وہی یتیم بچہ جسے لینے سے ہر عورت نے انکار کیا تھا ان کو گود لے لیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آگے اپنا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتی ہے، فلما اخذتہ رجعت بہ الی رحلی، کہ جب میں نے بچہ لے لیا تو میں سے لے کر اپنے قیامگاہ واپس آ گئی، اپنے خیمے آ گئی۔ فلما وضعتہ فی حجری اقبل علیہ ثدیای بما شاء من لبن، پس جب میں نے بچے کو اپنے گود میں لٹایا تو میری چھاتی اس پر دودھ سے لبریز ہو کر جھک گئی۔ فشرب حتی رویہ، تو اس نے جتنا دودھ چاہا خوب سیر ہو کر پیا۔ وشرب معہ اخوہ حتی رویہ، اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی دودھ پیا اور خوب سیر ہو کر پیا۔ ثم ناما، پھر وہ دونوں سو گئے۔ وما کننا ننام معہ قبل ذلک، اور ہم اس سے پہلے اس کے ساتھ نہیں سو سکتے تھے، یعنی اس کی بھوک کی وجہ سے کہ وہ ساری رات روتا رہا۔ وقام زوجی الی شارفنا تلک فاذا انها لحافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشعبا فبتنا بخیر لیلہ۔ میرے شوہر اس اونٹنی کے، بوڑھی اونٹنی کے قریب گئے تو وہ دودھ سے لبریز تھی۔ انہوں نے اس کا اتنا دودھ دوہا کہ جس کو انہوں نے اور میں نے اتنا پیا کہ ہم دونوں شکم سیر ہو گئے، اور ہم نے رات انتہائی عافیت کے ساتھ گزاری۔ قالت یقول صاحبی حین اصبحنا، حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، تعلمی واللہ یا حلیمہ، اے حلیمہ اللہ کی قسم جان لو، لقد اخذت نسمۃ مبارکۃ، اللہ کی قسم یہ جان لو کہ تم انتہائی مبارک بچہ لائی ہو۔ قالت، حضرت حلیمہ فرماتی ہے، فقلت، میں نے کہا، واللہ انی لارجوہ ذالک، میں بھی اللہ کی قسم مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ بچہ بہت ہی بابرکت ہے۔ یہاں پر یہ چند الفاظ ہے حجری۔ حجر گود کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع حجور آتی ہے۔ باب نصرہ سے جب ہم اس کو لے حجرن حجرانن، دونوں طرح مصدر اس کے آتے ہیں، روکنے کے معنی میں، محروم کرنے کے معنی میں۔ اس کو باب افعال سے جب ہم لیں گے تو احجارن، چھپانے کے معنی میں یہ آئے گا، اور باب افتعال سے لے لے تو پھر باب افتعال سے اس کا مصدر احتجارن آئے گا۔ احتجارن اپنی گود لینا، اس معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ پھر اگلا لفظ ہے رویہ، یہ باب سمعہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ یہ ریین ریین، را کے فتحہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ سیراب ہونے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم باب ضربہ سے اس کو لیں گے روایتاً، تو یہ نقل کرنے، روایت بیان کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب تفعیل سے ترویتاً، سفر میں پانی اپنے ساتھ لے جانے کے معنی میں، اور باب افتعال سے ارتواءً، مضبوط ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ لحافل، حافل، یہ حفل کی، اس کی جمع حفل اور حوافل دونوں آ سکتی ہے۔
باب ضربہ سے اس کو جب ہم لیں گے تو ضربہ سے اس کا مصدر یہاں پر یہ ضربہ سے ہی استعمال ہوا ہے، حفلاً، حفیلاً، حفولاً، 3 طرح کے مصدر اس کے آتے ہیں کثرت سے جمع ہونے کے معنی میں. اور اگر اس کو ہم باب تفعیل سے لے لیں تو باب تفعیل سے تحفیلاً، یہ اچھی طرح جمع کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور باب افتعال سے لے لے تو احتفالاً، جمع ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. نسمتاً، یہ ہر جاندار کو کہا جاتا ہے، انسان ہو یا حیوان ہو. اس کی جمع نسمن یا نسماتن آتی ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. قالت ثم خرجنا وركبت اتانی وحملته علیہا معی. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پھر ہم مکہ مکرمہ سے نکلے، میں اپنی دراز گوش پر سوار ہوئی اور اس بچے کو اپنے ساتھ اس پر بٹھا لیا. فواللہ لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم. اللہ کی قسم وہ دراز گوش اس تیزی سے سفر طے کرنے لگی کہ میرے دوستوں کے خچروں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا. حتی ان صواحبی لیقلن یا ابنت ابی ذؤیب ویحک اربعی علینا. میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگی، اے بنت ابی ذؤیب تمہارا ناس ہو، ہم پر آسانی کر، یعنی ہمارا بھی کچھ خیال رکھ. الیست ھذہ اتانک التی کنت خرجت علیہا، کیا یہ تمہارا وہی دراز گوش نہیں ہے جس پر تم سوار ہو کر نکلی تھی؟ فاقول لہن بلا واللہ انہا لہی. میں نے ان سے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم یہ تو وہی دراز گوش ہے. فیقلن واللہ ان لہا لشانا، تو وہ کہنے لگی بے شک اس کی تو عجیب شان ہو گئی ہے. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنی سعد. حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم پھر بنو سعد میں اپنے گھر آئے. وما اعلم ارضا من ارض اللہ اجدب منہا، اور میں اللہ کی زمین میں سے کوئی زمین بنو سعد کی زمین سے زیادہ قدسالی میں مبتلا نہیں جانتی تھی. فقانت غنمی تروح علی حین قدمنا به معنا شباعا لبنا. لیکن جب ہم اس بچے کو لے کر آ گئے تو میری بکریاں شام کو شکم سیر اور دودھ سے بری ہو کر لوٹتی. فنحلب ونشرب، ہم اس سے دودھ نکالتے اور پیتے. وما يحلب انسان قطرة لبن ولا يجدها في زرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم. جبکہ کوئی بھی شخص دودھ کا ایک قطرہ دوتا تھا اور نہیں وہ اپنے جانوروں میں اس کو پاتا تھا، یہاں تک کہ لوگ، ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہنے لگے ویلکم اسرحوا حیث یسرح راعی بنت ابی ذؤیب، کہ اپنے جانوروں کو تم بھی وہاں پر چراؤ جہاں بنت ابی ذؤیب کا چرواہا چرواتا ہے. فتروح اغنامہم جیاعا ما تبز بقطرۃ لبن، مگر پھر بھی ان کے جانور شام کو بھوکے اور دودھ سے خالی لوٹتے. وتروح، یہ اگلے سلائیڈ کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے انشاءاللہ. یہاں پر یہ پہلا لفظ اربعی، یہ باب فتح سے ربعن ٹہرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ربعن یہ باب نصرہ سے بھی آ سکتا ہے. ربع الحبل، چاربل کی رسی بٹھنے کے معنی میں یہ آتا ہے. یا اگر ربعن نصرہ سے لیا جائے تو چوتھائی مال لینے کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تفعیل سے تربیعاً، چوکور بنانا، کسی چیز کو بالکل چوکور بنانا.
اگلا لفظ ہے اجدب. اجدب اس زمین کو کہا جاتا ہے کہ جو قحط زدہ ہو، یعنی جس پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار کوئی نہ ہو. اس کی جمع اجادب آتی ہے. باب ضربہ، باب ضربہ اور نصرہ سے جدبن، کرمہ سے جدوبتن، اور باب تفاعل سے تجدبن. ان سب کا معنی یہی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہونا. ان تینوں ابواب، چاروں ابواب سے تینوں مصدروں کا یہی معنی آتا ہے. اور اگر اس کو ہم باب افعال سے لے لیں اجدابن تو یہ قحط زدہ ہونے کے معنی میں آتا ہے. باب تفعیل سے اس کو لے لیں تو باب تفعیل سے تجدیبن، کمزور کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف. وَتَرُوحُ غَنَمِي شِبَاعًا لُبَّنًا، اور ہماری بکریاں شکم سیر اور دودھ سے لبریز لوٹتی. فلم نزل نتعرف من اللہ الزیادۃ والخیر حتی مزت سنتاہ وفصلتہ. بس ہم مسلسل اس خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا. وَكَانَ يَشِبُّ شِبَابًا لَا يَشْبَهُ الْغِلْمَانِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جوان تھے کہ دوسرے بچوں کے مشابہ نہیں تھے. فَلَمْ يَبْلُغْ سَنَتَيْهِ حَتَّى كَانَ غُلَامًا جَفْرًا، ابھی 2 سال ہی کے تھے کہ اچھے بڑے معلوم ہوتے تھے. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ماں باپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس پہنچے، جبکہ ہم ان کی ان برکات کی وجہ سے جن کا ہم مشاہدہ کرتے آ رہے تھے کچھ مدت مزید اپنے پاس ٹہرانے پر حریص تھے. فکلمنا امہ وقلت لها، ہم نے ان کی ماں سے بات کی اور ان سے کہا لو ترکت بنی عندی حتی یغلظ، اگر آپ اپنے بیٹے کو جوان ہونے تک میرے پاس چھوڑ دے، فانی اخشی علیہ وباء مکہ، تو یہ بہت بہتر ہوگا کیونکہ یہاں پر مجھے ڈر ہے کہ کہیں مکہ کی وبا، جو کہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں ایک قسم کی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. قالت، حضرت حلیمہ فرماتی ہے فلم نزل بها حتی ردته معنا، قالت فرجعنا به. حلیمہ فرماتی ہے کہ ہم مسلسل یہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کیا، چنانچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر لوٹے. یہاں پر یہ ایک لفظ ہے جی جفرن، یہ مفرد، جمع اس کی اجفارن، جفارتن، جفارن یا جفارتن آتی ہے. باب نصرہ سے جفرن بڑا ہونے کے معنی میں آتا ہے. باب تفاعل سے اگر اس کو لے لے تجفرن تو یہ بکری کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جو موٹا اور گوشت سے بڑا بڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر جفرن اس کا اطلاق کیا جاتا ہے تجفرن. جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اس سبق کے اگلے حصے کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.